بہرحال حدیث، اللہ کے کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ آپ لوگ صرف حدیث مانتے ہو، قرآن نہیں مانتے کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے۔ کچھ مثالیں آپ سن چکے ہیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، یہ بالکل صریح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا۔ نمبر ایک، اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین بات، اللہ نے سب سے بہترین حدیث نازل کی، کتاباً، کتاب کی صورت میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کون سی ہے؟ وہی کتاب جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کتاب کہا ہے، جو کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بات، بہترین حدیث کتاب کے طور پر نازل کی۔ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ چونکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں اس لیے مجھ کو حوالے بھی آپ کو دینا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکیں۔ تو اس ایک آیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک کتاب ہے۔ کون سی کتاب تھی اس زمانے میں جو نازل ہوئی؟ قرآن کریم۔ تو اللہ نے اس کو بھی کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی بات کو حدیث کہا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ آپ حدیث کو حدیث بولتے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کو پہلے دلیل مانگتے تھے، اب دوسرے ہم کو بھی دلیل مانگنا شروع کیے ہیں، اور اتنی دلیل مانگ رہے ہیں کہ جو نہیں مانگنا چاہیے۔ بعض اوقات باپ کی دلیل ہے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو آدمی نہیں کرتا ہے تو نہیں کرتا، اور کرنے لگتا ہے تو اتنا کرتا ہے جتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی کو غلو کہتے ہیں، اسی کو تشدد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو بھی حدیث کہا ہے، اور قرآن کریم میں نبی کی بات کو حدیث کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ التحریم آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے۔ ان چیزوں کو زیادہ سمجھانے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو سرسری طور پر ذکر کرتا نکل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کو ایک حدیث بیان کی، یعنی اس سے بات کی۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات خفیہ طور پر کہی اور مخفی رکھنے کے لیے کہی، تو ایک بات، کس کی بات ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے بتائی، لیکن کیسا بتایا؟ اس کو عام کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اس کو اپنے تک رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث، کہ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا۔ تو حدیث کا لفظ نبی کے کلام کے لیے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کا کلام بھی حدیث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی حدیث، یہ قرآن میں آیا ہے۔ پھر حدیث میں بھی کیا حدیث کو حدیث کہا گیا ہے؟ جیسا ہم آج حدیث کہتے ہیں، تو صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6570، نمبر آپ کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کم سے کم میرے نمبر آپ یاد رکھ لیں تاکہ مجھ سے کنفرم کر سکتے ہیں واقعی انگلش میں کہاں ہے، کیونکہ انگلش میں گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یہ انگلش والوں نے ایک مصیبت کیا کر دی، ہر والیوم کو نیا نمبر دے دیا ہے۔ اب اگر 10 نمبر حدیث بتاتے ہیں، جتنے والیوم سے سب کے 10 نمبر، تو مصیبت ہو جائے گی۔ عام طور سے عرب علماء ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک نمبر سے لے کے اینڈ تک وہ اس کا یونیک نمبر رہے گا، تو یونیک نمبر سے ایزیلی حدیث سمجھ میں آئے گی کہ کون سی ہے، چاہے کسی بھی والیوم میں ہو۔ تو میں عربی کے اعتبار سے میں نمبر دے رہا ہوں، آپ اس کو یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ پانے والا حقدار کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ، مجھ کو یقین تھا، میرا گمان تھا، لیکن گمان عربی زبان میں یقین کے لیے بھی آتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تو مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث او احد اول منک، مجھ کو یقین تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے تمہاری حدیث کے سلسلے میں حرص دیکھی ہے۔ تو یہاں پر کتنی مرتبہ آیا حدیث کا لفظ؟ 2 مرتبہ۔
تو وہ کون سی حدیث ہے؟ ہر آدمی کی بات ہے یہاں پر نہیں. حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات کے. اور بھی لغوی معنی علماء نے کہے کہ جدید کے معنی وغیرہ، لیکن حدیث کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ بات کے ہوتے ہیں. واقعہ بھی اس میں آ سکتا ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، پاسٹ کی خبر بھی ہو سکتی ہے، فیوچر کی خبر بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو حدیث بات کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ حدیث مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری حدیث کے سلسلے میں حرص دیکھی ہے. تو کون سی حدیث کے سلسلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں حدیث کو حدیث کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھتا حدیث کو آپ حدیث کیوں بولتے، تو ہم کہیں گے حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے حدیث کو حدیث کہا ہے. تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، اور میری سفارش کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار آدمی وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے خالصا، اخلاص کے ساتھ، من قبل نفسہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ آدمی لا الہ الا اللہ کہے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، شرک کی ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو، کہ توحید کا کلمہ اقرار اس میں ہو اور اخلاص بھی اس میں ہو. تو اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6570 پر ذکر کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حدیث میں بھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حدیث استعمال کیا ہے اپنی بات کے لیے. صحابہ سے بھی ہم کو ملتا ہے. مثال کے طور پر امام البخاری نے، ایسی کئی مثالیں مل سکتی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. امام البخاری نے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3434 تو اس حدیث پر ہم کو ملے گا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک لمبی روایت ہے خوارج کے بارے میں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ایسا کئی صحابہ سے حدیث کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں، گواہتا ہوں کہ میں نے یہ بات، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو صحابہ کے دور میں یہ بات معروف تھی کہ حدیث کو کیا کہا جاتا تھا؟ حدیث. تو اللہ کی بات بھی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث.